مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی سندھ کے شہر لاڑکانہ کی، کہ جہاں پر ایک نوجوان پر کچھ شرپسند متشدد اور فسادی مولوی اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. اس کا گریبان انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے توہین صحابہ کا، جو کہ ان مولویوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے. ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے حقائق کو رکھا جائے، حقیقت کو بتایا جائے کہ یہ لوگ کس قدر ان کے چہرے مکروہ ہیں اور اپنے مفادات کے لیے یہ کس قدر گر سکتے ہیں اور کتنے جھوٹ کا یہ لوگ سہارا لیتے ہیں. آج اس واقعے کا بیک ڈراپ سامنے آیا ہے اور ان کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے کہ وہ لڑکا، وہ نوجوان کہ جس کو یہ کہا گیا کہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے اور اس نے توہین کی ہے. کیا توہین کی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ، کب توہین کی ہے یہ بھی نہیں پتہ، بس کسی نے علاقے میں ایک ہوائی چھوڑ دی اور سب نے اس کو مان لیا، جیسا کہ ایسے واقعات میں اکثر ہوتا ہے. آج اس نوجوان لڑکے کے والد کا ویڈیو بیان آیا ہے کہ جس نے ان کے کالے کرتوت ساری دنیا کے سامنے کھول دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس بچے کو شیعہ کہا جا رہا ہے، ہمارا تعلق تو شیعہ مسلک سے ہے ہی نہیں، ہم تو خود اہل سنت ہیں، اور اس چیز کی تصدیق آپ ہمارے پڑوسیوں سے بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر کسی نے محلے میں یہ الزام لگا دیا اور یہ بات مشہور کر دی، تو وہاں کے علاقے کے ایس پی کا انہیں فون آیا اور اس نے کہا کہ کل مجھے میرے آفس میں آ کر ملو. لیکن اسی شام کو یہ بدمعاش مولوی آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو گھر سے اٹھا لیا اور اس کو اپنی مسجد کے باہر لے گئے اور وہاں زبردستی اسے کہا، اس پر تشدد کر کے کہا کہ بیان حلفی لکھ کر دو کہ تم نے یہ توہین کی ہے، بقول ان کے کہ اس نے کی ہی نہیں. یہ ساری بات وہ شخص سندھی زبان میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مولوی کیوں بیان حلفی اس کا لینا چاہتے تھے، کیوں اس کی ویڈیو بنانا چاہتے تھے. وہ اس لیے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیسز ہوں اس توہین صحابہ کے ان دنوں میں، تاکہ ایک جواز بنایا جا سکے، دنیا کو بتایا جا سکے جی اتنی توہین ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بل منظور ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں، اس میں اس چیز کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے کہ کتنے کیسز جھوٹے ہیں، کتنے کیسز اس طرح سے زبردستی بنوائے جاتے ہیں. اس چیز سے ان کو کیا لگے، سچ اور جھوٹ کے ساتھ تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی اگر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، نہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو بجائے خوش ہونے کے تم اس پہ زبردستی کر رہے ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ صحابہ کی توہین نہیں ہوئی، لیکن تم غصہ کر رہے ہو، اس کو مار رہے ہو. یہ ان لوگوں کا اصل چہرہ ہے. اس طرح سے یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے صحابہ کا نام استعمال کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اس لڑکے کو یہ لوگ اس پر تھپڑ مار رہے تھے، اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا، یہ قانون سے اوپر ہیں. در حقیقت یہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، یہ بدمعاش ہیں. انہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے. در حقیقت یہ لوگ بدمعاش ہیں کہ بھائی جب پولیس نے اسے فون کر دیا ہے اس لڑکے کے والد کو کہ تم آؤ آفس میں، اسے لے کر ہم بات کرتے ہیں، تو تم لوگ کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے. لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پھر پاکستان میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا سانحہ جڑاں کو گزرے اور اسی طرح کی روش پھر سے اختیار کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کی سوچ کار فرما تھی اس واقعے کے پیچھے بھی، کہ بغیر تصدیق کے ایک افواہ پھیلائی گئی، پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ سانحہ ہوا. ان لوگوں نے وہاں پر جو جہالت کی، انہوں نے تو کی، وہ تو پکڑے گئے، لیکن ان کی وجہ سے جو عالمی سطح پر پاکستان کا امیج خراب ہوا، پاکستان کی جو بدنامی ہوئی اور پاکستان کا ایک جو چہرہ گیا کہ یہاں پر اتنی انتہا پسندی پائی جاتی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ایک واقعہ ہو، سارے لوگ اس کی مذمت کریں، لیکن اس کو کچھ دن بعد اس کو بھلا دیا جائے. ان چیزوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سوچ کی نفی کرنا ہوگی. ایسی سوچ کے مالک جو لوگ ہیں کہ جو مذہب کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، مذہبی ٹچ کا سہارا لیتے ہیں،
ان کو روکنا ہوگا، ان کے خلاف اداروں کو کارروائی کرنا ہوگی۔ کہ جو سری لنکن شہری کا واقعہ ہوا، ابھی حال ہی میں جو جڑاں کا واقعہ ہوا، اس طرح کے جتنے بھی کیسز پاکستان میں ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ اور وہ مولوی کہ جنہوں نے لاڑکانہ میں یہ حرکت کی ہے، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ان سے بھی تفتیش کی جائے کہ بھائی تم لوگ کون ہوتے ہو اس طرح سے بغیر تصدیق کے خود ہی جج بننے والے اور خود ہی قانون بننے والے۔ یہ کام ہمارا ہے، قانون کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اور اب دنیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بل ہے کہ جو سینٹ سے زبردستی منظور کروایا گیا، لیکن اس پر صدر پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اس کی مخالفت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پوری شیعہ قوم اس کے خلاف کیوں بات کر رہی ہے؟ اسی لیے تو بات کر رہی ہے کہ یہاں تو گلی گلی میں مولوی فتویٰ اپنی زبان پہ رکھ کے گھوم رہا ہے اور کسی پر بھی وہ فٹ کر سکتا ہے۔ کسی بے گناہ پر اگر الزام لگا دیا جائے اور اس پر مقدمہ ہو جائے اور وہ جیل میں رہے، ایک عرصے تک جیل میں رہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی زندگی جو خراب ہوگی، اس کے گھر والے جو خطرے میں آئیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس شدت پسندانہ سوچ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اب دنیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید سمجھ بھی جائیں کچھ لوگ کہ ہمیں کسی سے کوئی ضد نہیں ہے کہ اس بل کی جو مخالفت کر رہے ہیں لوگ، جو شیعہ قوم اس کے خلاف ہے، وہ کس لیے ہے۔ ایسے واقعات اب آپ کے سامنے ایک واضح دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ پھر اس کا غلط جو استعمال لوگ کرنے والے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ پاکستان میں تو گلی گلی میں مولوی اپنی زبان پہ فتویٰ رکھ کے گھوم رہے ہیں، اور وہ کسی پر بھی وار کی صورت میں مار سکتے ہیں وہ فتویٰ۔ اور اگر اس چیز کی تصدیق کون کرے گا کہ کس پر یہ جو الزام لگا ہے، کیا اس نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، کون بے قصور ہے، کون قصوروار ہے؟ اور اگر کوئی شخص اسی طرح کے جس نے توہین نہ کی ہو اور اس کو زبردستی اس پر الزام لگا کے اس پر مقدمہ کروا دیا جائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو اتنا عرصہ جیل میں رہے گا، اس کے گھر والے جو خطرے میں ان کی جان ہوگی اور ان کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات کہ جو ہم ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں اور جس پر عمل درآمد بے حد ضروری ہے پاکستان کے امن کے لیے، کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ایک ایسا بل منظور ہونا چاہیے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، خود کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، اپنے طور پر کسی پر کوئی زبردستی فیصلہ مسلط کرے، تو اس کو نشان عبرت بنانے کا قانون ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کا قانون ہونا چاہیے، پھر پاکستان میں امن ہوگا۔ اس طرح کے بل بنانے سے امن نہیں آ سکتا، بلکہ اس سے فرقہ واریت بڑھے گی۔ اور ایک آخری بات کہ ایسے انتہا پسندی کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سیریسلی لے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جس کو پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ایسے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں اس بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا اگلے دنوں میں کہ اس یہ جو مذہبی طور پر انتہا پسندی پائی جاتی ہے، دشمن اس کا کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو کہ پاکستان کے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ اور دوسرے ممالک کے، پڑوسی ممالک کا جو میڈیا ہے، وہ کس طرح سے ان ایشوز کو اٹھا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چیزیں، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے جس کا حل بے حد ضروری ہے، اور اس بارے میں ہم مزید ویڈیوز میں بات کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کس بارے میں کیا رہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔